السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے 2-3 لیکچرز کے اندر ایک اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ جو بھی لوگ تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے جو سبجیکٹ ہیں جو ہمارے چینل سے وابستہ ہیں، جیسے سبسکرائب کیا ہوا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پریکٹیکل کے اندر کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر تھرڈ ایئر کی بات کریں ہم لوگ تو ان کا اسٹیٹسٹکس کا پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کمپلسری ہے۔ تو اگر فورتھ ایئر کی بات کریں تو ان کو ایک سروے رپورٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بنانا کافی ٹف ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک کمبائنڈ ایکٹ ہے، ان کے گروپ کی شکل میں آپ لوگ کرتے ہیں تو ایسا کچھ بنتا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگوں نے ایک سیپریٹ ایک اناؤنسمنٹ کی تھی کہ جو لوگ ہمارے چینل کو باقاعدگی سے ہمارے لیکچر کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے، وہ ایک اسکرین شاٹ ہمیں بھیج دیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایک ریڈ کلر کی نیچے لائن آ جاتی ہے، بس اپنے اسکرین شاٹس ہمیں بھیجنے کہ آپ نے ویڈیو ساری دیکھی ہوئی ہیں، تو ہم آپ کو سروے کی جو تیاری ہے وہ کمپلیٹ فلی فری آف کاسٹ کروائیں گے۔ جیسے ہی آپ کے ایگزامز آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہم لوگ اس کو آپ کو ود ان ویک یا 2 ویک کے اندر انشاءاللہ آپ کا سروے والا بھی کام پورا ہو جائے گا، تو آپ پریکٹیکل کے اندر اچھے مارکس کر پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے سے کوآپریٹ کریں گے اور ہم بھی آپ کی جتنی بھی ممکن ہو سکے مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے 2 چیپٹر اس ٹاپک میں ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج ہمارا تیسرا جو چیپٹر ہے وہ سٹارٹ کرنے لگے ہم لوگ۔ تو اس سب چیزوں کے اس سے آگے جتنے بھی ٹاپکس آئیں گے وہ آپ کو میں ایک چیز آپ کو کلیئرلی ابھی بتا دیتا ہوں کہ ان کے ٹوٹل 6 ٹاپکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ ون پہ آپ کو آئے گا رول، ٹھیک ہے، جو بھی جس چیپٹر آپ جو پڑھیں گے اسی کے ہی رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رول جس طرح آج ہم لوگ 3rd چیپٹر پڑھ رہے ہیں، مشاورتی نفسیات یا کاؤنسلنگ سائیکالوجی دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے رول آف کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ، ٹھیک ہے، تو وہ آج کا ٹاپک ہمارا ویسے بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا آ جاتا ہے پرسپیکٹیوز آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا آ جاتا ہے ہمارا ہسٹری، چوتھا آ جاتا ہے ہمارے پاس اسیسمنٹس، اور پانچواں آ جاتا ہے ہمارے پاس انٹروینشن، اور فائنلی ٹاپک آتا ہے آپ کا اسٹیٹس کا آتا ہے۔ تو یہ 6 ٹاپک رہیں گے، پوری بک کے اندر رہیں گے، آپ ایزی رہ کے اس کو جتنی اچھے طریقے سے ہو سکے اس کو اپنے دماغ کے اندر بٹھاتے جائیں۔ تو آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں، تو اپنی اسکرین پہ آ جائیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں کلینک کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا، کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو مشورہ دینا، کوئی بھی اچھی چیز کے لیے آپ کو مشورہ دینا، یا آپ اگر جو بھی جتنے بھی آپ موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سارے آپ کو ایک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی طرح آپ کو سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم باقاعدہ دیکھ لیتے ہیں جو کاؤنسلنگ سائیکالوجی بیسیکلی ایک اسپیشل قسم کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس میں فرد کی ذاتی ہو یا بین ذاتی کارکردگی میں آسانیاں پیدا کرنے پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی آپ کی ایموشن ہوتی ہے، سوشل ہوتا ہے، ایجوکیشنل ہو سکتی ہے، ڈیولپمنٹل ہو سکتی ہے، یا آپ کا پیشہ ورانہ جس کو آپ پروفیشنلزم کہتے ہیں، یا آپ بھی ہیلتھ کے تعلق بہت ساری چیزیں آپ کے اس کے اندر آ سکتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں ہائی لائٹ اگر کر پاؤں تو آپ کو ایزی رہے گا، چلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے، آپ کی ایک پریکٹیکل شکل ہوتی ہے کسی بھی آپ کی مشورہ جو بھی کاؤنسلنگ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ ایک پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے جس میں انسان کیا ہوتا ہے، مختلف افراد ہوتے ہیں، خاندان یا گروہ، ذہنی صحت کے بارے میں، عافیت، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اس کے اندر مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تو تھا اس کا بیسک انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس بھی اسی کے زمرے میں ہی آتا ہے، لیکن رہنمائی میں لوگوں کو انتخاب کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ چاہتے ہیں کہ آپ آگے یہ اپنے سبجیکٹ ڈسکس کیا ہوا، آپ آگے مزید کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا کیا آپ کو آؤٹ پٹ مل سکتی ہے آپ کے کیریئر کے اندر، لوگوں کو چناؤ کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ جبکہ مشاورت میں کیا ہوتا ہے، تبدیلی پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے اندر فرق ہے، گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کے اندر تھوڑا سا یہ فرق ہوتا ہے۔ فردر دیکھ لیتے ہیں سائیکو تھراپی کے بارے میں، دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں انسان کے کیا ہوتے ہیں، اندرونی اور ذاتی مسائل کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آپ کی تشویش ہوتی ہے، کشمکش جیسی مشکلات، ان کو بھی سبجیکٹیو کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اس کی بحالی پر کیا زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کے آگے مزید دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ، نام آتا ہے کرم بولٹس کا کہنا ہے کہ ایک کونسلر جب کسی فرد کو ایسے کردار کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے مسائل کو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے حل کر دے تو وہ کیا کہلاتی ہے، آپ کی مشاورت کہلاتی ہے۔ یہ بیسیکلی بریکو اسٹیفلر کہتے ہیں کہ مشاورت ایک پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے جو کہ مشیر جو کہ مشورہ دیتا ہے آپ کو، اور موکل کلائنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے۔ یہ بین ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاہم اس میں دو یا دو سے زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کام صرف موکل کی مدد کرنا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں نظریات کو واضح کر سکے۔ تو اس کی کریکٹرسٹکس دیکھ لیتے ہیں، برامر اور شوسٹرم، جسے برامر اور شوسٹرم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے چند اس کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایجوکیشنل، پیشہ ورانہ، وقتی اور فوری مسائل میں مدد دیتی ہے، ذاتی آگاہی اور حل کی طرف جاتی ہے مسائل کے۔ یہ زمانہ حال سے مطلب قلیل دورانیہ، مطلب کم عرصے پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نارمل افراد زیادہ مستفید ہوتے ہیں۔
طلبگار جتنے بھی ذہنی مریض نہیں ہوتے ہیں دیکھیں، بلکہ وہ اپنے فیصلے کرنے، انتخاب کرنے یا اپنے کردار کی ذمہ داری قبول کرنے کے اندر کوئی مشورے لیتے تھے، حال اور مستقبل پر زیادہ دور دیتے ہیں، مریض کو نہیں سمجھایا جاتا اور نہ ہی مشیر کو حاکم اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ موکل کے استاد یا ساتھی کی حیثیت سے مطلب مشورہ دینا ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، مطلب جو بھی آپ کے ادراک پیدا کرنے میں، کردار کی تبدیل کرنے میں آپ کی توجہ دیتا ہوتا ہے۔ تو اس کے جو مقاصد ہے وہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کرداری تبدیلی کے اندر جیسے ہم نے بات کی تھی کہ جو مشاورت ہوتی ہے وہ بیسیکلی آپ کو کسی تبدیلی کی طرف راغب کرتی ہوتی ہے، مطابقتی طریقے کا فروغ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مقصد جو ہوتا ہے فرد کی اس طرح سے مدد کرنا کہ وہ وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں اور نئی صورتحال کو خود کو ڈال سکے، فیصلہ سازی مطلب کہ ڈیسیجن میکنگ کہتے ہیں اس چیز کو، اور زیادہ ہوتا ہے کہ اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ نازک فیصلے خود کر سکے، ٹھیک ہے۔ فرد کو بیسیکلی یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ہر صورتحال کے اندر متعلقہ معلومات کو حاصل کرے، اپنی ذاتی خوبیوں اور جذباتی وابستگیوں کا جائزہ لے تاکہ وہ کیا ہو، فیصلے کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ فرد رہتا ہے تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے، بہت سے جو افراد کو مسائل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی مسئلے مسائل آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی ڈیسیجن لیا جا سکتا ہے، مشورہ لیا جا سکتا ہے، یا کسی کی بھی موکل کی جو صلاحیتوں کو فروغ دینا ہو تو اس کے اندر بھی اس چیز کے اوپر نشو و نما پر زور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی آپ کو سکھایا جاتا ہے۔ بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیولپمنٹل مقاصد ہوتا ہے جس میں نشو و نما یا گروتھ کی بات ہوتی ہے، مختلف پہلوؤں کے حوالے سے معاونت درکار ہو تو یہ مشاورت کے نموئی مقاصد کہلائیں گے۔ مثلا یہ کیا ہوتے ہیں، سماجی، ذاتی، جذباتی، یہ ساری وہ ہوتی ہیں جو ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے حفاظتی مقاصد، جب موکل کو ناپسندیدہ نتائج اور غیر یقینی صورتحال سے بچنے کے لیے مشاورت درکار ہو تو مشاورت کا مقاصد حفاظتی کہلاتا ہے، جس طرح حفاظتی ضمانت لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ترقیاتی مقاصد ہوتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، ہنر میں اضافے کے لیے مشاورت درکار ہو تو مشاورت کے مقاصد کو کیا ہوتا ہے، ترقیاتی کہا جاتا ہے۔ یہ ساری اس کے اندر آتا ہے۔ آج ہم فوکس کرتے ہیں اس پہ، رول دیکھتے ہیں ہمارے کیا رول ہوتے ہیں، رن کے مطابق ان کے بنیادی فرائض کیا ہوتے ہیں وہ درج ذیل ہے، ٹھیک ہے۔ مشیر کا بنیادی فرض یہ ہے کہ موکل کے ساتھ باہمی اعتماد کا تعلق ہے، جسے ہم نے انگلش میں پڑھا تھا ریپورٹ، ٹھیک ہے، اس کو مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ موکل کو اس کی ذات سے آگاہی کے لیے ایک سے زیادہ امکانات میں بہت سارے چوائسز دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی ذات سے لے کے جو اس کو بیسٹ پاسبل کنڈیشن لگتی ہے وہ اس کے مطابق اپنا ڈیسیجن لے سکے۔ موکل کو اپنی ذاتی زندگی میں اہم افراد کے ساتھ تعلقات نگانے جو مشکلات آتی ہیں ان کا سدباب کرے، صحت مندانہ نفسیاتی ماحول فراہم کرنے میں معاونت کرے، مشاورتی عمل کو بہتر بنائے اور بہتر بنانے میں جتنے بھی آپ کے اندر آ سکتی ہے وہ سارا آ جائیں اچھا، صحت مندانہ نفسیاتی ماحول فراہم کرنے میں معاونت کرے، ٹھیک ہے، مشاورتی عمل کو بہتر بنائے اور بہتر بنانے میں موکل پر کیا ہو، کڑی نگاہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ماہرین جو فرد کی عافیت ہوتی ہے، تعلیم اور پیشے سے ترقی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آیا تھا ہمارا دوران تعلیم اور ملازمت سے متعلق، ٹھیک ہے، اس ذہنی اور جسمانی مسائل سے نمٹنے کے طریقوں پر بھی معاونت ہوتی ہے، مطابقت اور صحت سے متعلقہ مشکلات دور کرنے میں بھی موکل کی مدد کی جاتی ہے، سماجی انصاف کا پرچار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں کمزور، نادار اور پسے ہوئے لوگوں کے حقوق کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ مشیر مختلف صورتحال کے اندر مشاورتی سے عمل سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ہمارے پاکستانی سیاست کے اندر تو بہت زیادہ مشیر اعظم، وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گا۔ ان کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کو کیا ہوتا ہے، اپنے مشورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آسان طریقے سے اپنے جتنے بھی امور ہوتے ہیں ان کو انجام دے سکے۔ مشیر جو ہوتا ہے مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے موکلین کی رہنمائی بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اقلیتی گروہ سے بھی ہو سکتا ہے جنہیں مختلف معاشرتی مسائل کا سامنا رہتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا تعصب یا امتیازی سلوک کا نشانہ ہوتا ہے۔ مشیر جس طرح انڈیا کے اندر جو سلوک ہوتا ہے، مطلب کہ ہم کہہ تو نہیں سکتے لیکن یہ ہے کہ جتنا بھی آپ کی تعصبانہ رویے آ جاتے ہیں کسی بھی اینگل کے لحاظ سے، چاہے ذات پات کے لحاظ سے ہو، چاہے مذہب کی بنیاد پر ہو، کسی بھی مواد تو یہاں بھی ہو جاتے ہیں اس طرح کے مسئلے مسائل، تو اس چیز کے بھی ان کی تھرو ہی سولیوشن ڈھونڈا جاتا ہے اس چیز کا۔ مشیر جو ہوتا ہے اپنے موکل کے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہیں اور ان مقاصد کے حصول میں موکل کی کیا مدد کرتے ہیں۔ شخصی امراض جتنے بھی ہوتے ہیں یہ ماہرین مشاورت کی سہولت مہیا کرتے ہیں اور ان کے جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں ان کے اندر کمی کا باعث مان ہوتے ہیں۔ یہ تو تھے اس کے ہم نے رول۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے ہم لوگ اسی پہ ہی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس کے اندر سمجھ میں آئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کسی قسم کو کنفیوژن ہے تو ہمارا نمبر آپ کو آئیڈیا ہوگا، جو بھی سبسکرائبر ہیں ہمارے تو آپ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ یاد رکھیے گا جو پریکٹیکل کے بارے میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، ٹھیک ہے، اور کائنڈلی ذرا تھوڑا سا اس کو آن لائن واچ کیا کرے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے ویڈیوز کو کوئی دیکھ بھی رہا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔